میں آئرلینڈ میں مقیم ہوں. ہماری مسجد کے امام صاحب جو میرے دوست بھی ہیں وہ چرس پیتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا اور باقیوں کو بھی سمجھایا, لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں, دل نہیں کرتا, اس وجہ سے باقی دوست ناراض ہیں. میرے بھائی اس چیز کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا دل ان ائمہ مساجد کے پیچھے نماز پڑھنے کو کرتا ہے جو جھوٹی روایتیں, جھوٹی حدیثیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں, تو میجارٹی کر رہے ہیں سارے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ جہنمیوں والی اپروچ کرنے والے علماء تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کا یہ جو نازک دل ہے کیوں نہیں بھٹکتا, یہ پھڑکتا کیوں نہیں اندر کہ ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اب ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ کو ان کے کردار, عقائد و نظریات کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, اور قرآن میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ ان کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری خرابیاں موجود ہیں. ان کی ریشو پروپورشن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو عقیدے کی خرابی ان کے اعمال کی خرابی سے بڑی ہے. وہاں پہ بھی ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں بھی ٹالریٹ کریں. آپ نماز پڑھیں, مسجد سے الگ نہ ہو, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, نقصان ہونا ہے. دوسرا, یہ امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ کس شخص کا کریکٹر کیسا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, فلاں کے پیچھے نہ پڑھو. سارے فتوے ہیں ائمہ کے. فتوے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب قرآن اور سنت اس معاملے میں خاموش ہو. خاموش اسی لیے کہ اسے اجتہاد کے اوپر چھوڑا گیا کہ بھئی اگر تیرا کوئی بہت زیادہ تیرا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, دوسری مسجد میں چلا جا, لیکن اسے حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہونا ہے. اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں امامت کی. نمبر 1, جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو. جب ہم قرآن کے علم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علم سے مراد یہ کہ عمل بھی ہو. تو عمل تو اللہ کے فضل سے مفسرین قرآن بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں. تو سارے پہلے ٹیسٹ میں ہی آپ کے سارے جتنے مفتی اعظم ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں گے, کہانیاں کروا رہے ہیں. یہ بھی چھوٹے تو چھوڑ دیں, چھوٹے تو ان کی عبادت کر رہے ہیں, جو آلیہ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے گاڈز, ان کے عقائد خراب ہیں, تو آگے کہاں چلیں گے؟ اچھا اس کے بعد لیکن وہ اندھوں میں کانے ہیں نا جی, جس طرح کی عوام ہے اس طرح کے وہ اوپر ہیں بیٹھے میں. قرآن کا علم بھی برابر ہو تو سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو جس نے ہجرت پہلے کی, اس میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو. تو یہ امامت کی شرائط ہے. اس میں کوئی داڑھی شامل نہیں ہے, کوئی عقیدہ شامل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے تو پھر عقائد میں تو پھر کہاں تک بات جائے گی. کیونکہ جو لوگ اس معاملے میں سینسٹیو ہیں وہ تو کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. اور مزے کی بات ہے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں کو بدعتی سمجھتے ہیں, اور بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کو بدعتی اور وہابی اور گستاخ رسول سمجھتے ہیں. شرک کا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا نا, پہلے تو جو بنیادی بات جو انہوں نے کہا کہ بدعتی اور بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو صحیح بخاری کھول لیں, 694 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابو ہریرہ ایسے ائمہ آئیں گے جو نمازیں تمہیں غلط پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. اور 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محصور کر دیا بلوائیوں نے, وہ موب جو آیا ہوا تھا, تو کچھ اصحاب حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, کیا ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں؟ ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. دیکھیں الفاظ. اور بدعتی کی ڈیفینیشن ہی خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ابو داؤد ترمذی کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں, میرے بعد تم نئی نئی بدعتیں دیکھو گے, ان سے بچنا, اور میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. تو ان سے بڑے تو کوئی بدعتی تھے ہی نہیں. آپ کو کہانی کرائے گی وہ یہودی تھے. حضرت عثمان نے کہا بھائی یہودی نہیں ہے, یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نماز ہی مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پہ, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو, یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھو.
اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اب ہم آپ کے مولویوں کے فتووں کو لے کے چلیں یا حضرت عثمان غنی کا فتویٰ مانیں؟ جی وہ بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صحیح بخاری میں جو مرتدین کا اور خوارج کا چیپٹر ہے اس میں عبداللہ ابن عمر کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین قوم خوارج کو شمار کرتے تھے کہ وہ آیات جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے، اور پتہ سے وہ کیا رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ قرآن میں جتنی توحید کی آیات ہیں یہ تو بت پرستوں کے بارے میں ہے، اور یہ جو اہل حدیث ہے نا اس سے جو ہمیں توحید کی بات دے رہے ہیں نا تو وہ کافروں والی آیات ہم پہ لگاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر اگر بت کے آگے جھکے تو اس پہ آپ آیت لگائیں، ہم بابے کی قبر کے اوپر سجدہ کریں، ہم پہ نہ لگائیں، اگرچہ ہمارا جرم ان سے بڑا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے غداری کی ہے توحید کے ساتھ۔ بھئی قرآن کی آیات تو جسے فٹ اسے گفٹ۔ وہ خوارج لگاتے تھے کس کے اوپر؟ حضرت علی کے اوپر۔ بھئی حضرت علی کے پیچھے تو نبی الاسلام کھڑے ہیں ان کے عقیدے کی اصلاح کے پیچھے، تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ احمد بریلوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، مفتی احمد نعیمی، تو آڑے پیچھے وہ کھلوتے ہیں تو تسی کہہ رہے ہو تو آڑے تے آیتاں نہیں لگن گیاں۔ حضرت علی کی سپورٹ میں تو نبی الاسلام کھڑے تھے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں مخلوق میں بدترین یہ تھے، لہٰذا یہ جو امام کعبہ یا اہل حدیث سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ ہم نے کہا جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جس کو آپ مخلوق میں سب سے بدترین کہہ رہے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟ ان سے بڑا فتویٰ تو کسی کا نہیں ہے نا۔ تو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی، مختار سقفی کے فالورز کے پیچھے بھی۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ اس نے دعوی نبوت نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ سب ایمبیگوس روایتیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ صرف آل امیہ سے چونکہ اس نے بدلہ لیا تھا قاتلین حسین کا تو اسے ملائن کر دیا، ورنہ مجھے بتائیں جو دعوی نبوت کرے عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ تو سنن کبریٰ البیہقی کے الفاظ ہیں وہ خوشبیہ یعنی مختار سقفی کے فالورز اور خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، البتہ جب یہ ہمیں کہیں گے ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سمپل۔ تو عبداللہ بن عمر اگر خوارج کو بدترین سمجھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں قائل ہوں گے کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے ان کا دور دور تک لینا دینا ہی کوئی نہیں۔